السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے، یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی، تنہائی، محبوب سے دور رہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حالت فراق میں، یعنی تنہائی کی حالت میں، محبوب سے دوری کی حالت میں ہماری نظریں دیوار اور دروازے پر جمی ہوئی ہیں۔ دیوار پر اس لیے کہ شاید صبا یعنی ہوا ہمارے لیے کوئی پیغام لے آئے، اور دروازے پر اس لیے کہ شاید ہمارا خط پہنچانے والا جواب لے کر آئے۔ نامہ بر آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ خط لانے لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ جو صبا ہے یعنی ہوا جو ہے، اس کو شاعروں نے کئی مرتبہ اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے خبر پہنچانے والے کے طور پہ، یعنی ہوا کے دوش پر خبر کا آنا۔ اور یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ اس زمانے سے پرانے شعراء اس کو صبا کو یا ہوا کو پیغام لانے والا بتاتے ہیں یا قرار دیتے ہیں، جس زمانے میں ابھی ریڈیو کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ٹیلی ویژن تو خیر بہت بات کی بات ہے، تو اس زمانے میں بھی ان کی خواہش یہی تھی، ان کا کہنا یہی تھا کہ جو صبا ہوتی ہے یعنی ہوا ہوتی ہے وہ ہمارا پیغام محبوب تک پہنچا دیتی ہے، اور محبوب کا پیغام بھی ہم تک آ جاتا ہے۔ وہ شاعرانہ بات تھی، لیکن آج تو یہ ایک حقیقت بن گئی ہے۔ اب ہوا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دیوار کے اوپر سے ہی آتی ہے، تو جو تنہائی کا مارا ہوا شاعر ہے، عاشق ہے، اس کی نظریں بار بار دیوار کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ بھئی قاصد اگر آئے گا، ان کا پیغام لائے گا، ان کا خط لائے گا، تو وہ دروازے سے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ دیوار کے اوپر سے نہیں آ سکتا ہوا کی طرح، اس لیے دروازہ بھی عاشق کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اصل مقصد صرف یہ واضح کرتا ہے کہ حالت فراق میں یعنی محبوب سے جدائی کی حالت میں ہمیں محبوب کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام ملنے کا کتنا انتظار ہے اور کتنا شوق ہے، اور اسی لیے کبھی ہم صبا کو دیکھتے ہیں، کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ صبا دیوار کے اوپر سے آ سکتی ہے اور نامہ بر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دروازے کے راستے سے آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیوار اور در دونوں کو انہوں نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ اگلا شعر دیکھیے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے یعنی ایسے موقعوں پر بولا جاتا ہے جب بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا جائے، کسی بات پہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا جائے تو کہتے ہیں بھئی خدا کی قدرت ہے کہ فلاں کام ایسے ہو گیا، اور وہ سے مراد ظاہر ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے۔ اس کی بہت اچھی جو شرح ہے وہ خواجہ حالی نے فرمائی تھی کہ اپنے گھر میں معشوق کے آنے سے جو تعجب اور حیرت ہوئی ہے، تو اس کے دوسرے مصرے کو دیکھیے کہ اس میں کیا اچھی تصویر کھینچی ہے۔ یعنی شاعر کبھی اپنے معشوق کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہے کہ بھئی ایسے گھر میں ایسا شخص آ گیا، یعنی وہ سمجھتا یہ ہے شاعر یا مرزا غالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر تو اس قابل نہیں تھا کہ اس میں ہمارا محبوب آتا، لیکن محبوب ہمارے گھر میں آ گیا، تو یہ تو بڑی اللہ کی شان ہے۔ تو کبھی ہم اپنے محبوب کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص ہمارے گھر آیا، اور کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ ایسے گھر میں ایسا شخص آ گیا۔ مطلب یہ کہ عاشق کو اپنے گھر میں محبوب کے آنے کا یقین نہیں ہے، حالانکہ محبوب آ چکا ہے، اور عاشق پر ایک حیرت کا عالم ہے کہ بھئی کبھی اپنے گھر کو دیکھیں، کبھی محبوب کو دیکھیں، کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ محبوب نہیں آیا کوئی اور آیا،
تو جہاں بالکل ہی غیر معمولی اور بظاہر غیر ممکن کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں جس کا گھر ہو اس کی کیفیت ہو بہو یہی ہو سکتی ہے یا یہی ہوتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ دست و بازو کہتے ہیں مضبوطی، آپ یہاں پر سمجھ لیجئے۔ اصل میں جب کسی آدمی کی طاقت یا اس کی دلیری کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دست و بازو کہا جاتا ہے، یعنی دست ہاتھ ہو گیا اور بازو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اس کی جو طاقت ہے یا اس کی جو بہادری ہے، کہیں اس کو نظر نہ لگے۔ لیکن کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ لوگ آ کر میرے جگر کا گھاؤ دیکھ رہے ہیں جو حد درجے گہرا ہے، اور کوئی بہت ہی یعنی ماہر تیر انداز جو ہے وہ ایسا زخم لگا سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے تیر انداز کون ہو سکتا ہے، بات اپنے محبوب کی ہی کر رہے ہیں، تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ ڈر ہے کہ زخم کی گہرائی کی کوئی تعریف کرنے سے میرے محبوب کے دست اور بازو کو نظر نہ لگ جائے۔ تو عجیب شعر ہے کہ اس میں اپنے زخم لگنے کی مہارت یعنی زخم کی گہرائی کے حوالے سے محبوب کو نظر لگ جانے کا خطرہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام تو قاعدہ یہی ہے کہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو نظر بد کا اثر روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ کہہ لیتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے چشم بد دور، کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ وغیرہ۔ تو عاشق کی جو جانثاری اور محبت کا کمال یہ ہے کہ اپنے کاری زخم کا کوئی خیال نہیں ہے، صرف یہ خیال ہے کہ محبوب کے دست اور بازو کو نظر نہ لگ جائے۔ اب یہ شعر جو ہے اس کی خوبی بیان سے باہر ہے، اور ہم نے بڑے بڑے جو مشہور شعراء تھے ان کے ہم نے جو دیوان پڑھے ہیں اس میں ایسا کوئی شعر جو ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں، یعنی عجیب و غریب شعر ہے کہ جس میں کہیں نظر لگے نہ کہیں اس کے دست بازو کو، تو وہ اپنے یعنی محبوب کے زخم لگانے کی مہارت کی تعریف بھی کسی سے نہیں سننا چاہتے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کو نظر لگ جائے اور وہ پھر کسی کو ایسا کاری زخم نہ لگا سکے۔ اس غزل کے ہمارے پاس 4 اشعار ہیں، اور یہ اب جو ہم شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ اس کا آخری شعر ہے۔ تیرے جواہر طرف کلا کو کیا دیکھیں، ہم اوج تالے لالو گوہر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے کوئی مشکل الفاظ میں طرف کلا جو ہے وہ ٹوپی کا گوشہ سمجھ لیجئے۔ اب پرانے زمانے میں لوگ ٹوپی پہنتے تھے تو وہاں پر کوئی کلغی وغیرہ لگا لیتے تھے یا کوئی پھول لگا لیتے تھے یا اس میں کوئی ہیرے موتی وغیرہ لگا دیتے تھے، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اچھا پہلے مطلب سمجھ لیجئے آپ۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، ترقی کو، اور اوج تالے کا مطلب ہے، تالے کہتے ہیں نصیب کو، کہ نصیب کی بلندی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو لال اور گوہر جو لگے ہوئے ہیں تیرے کلا میں، تیری ٹوپی کے گوشے میں اس کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے کلا کی کلغی میں جواہرات ٹاک لیے ہیں، اور ہمارے لیے ان سے تیرے حسن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ انہیں بار بار دیکھیں۔ البتہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہیرے موتی تو نے ٹانک رکھے ہیں ان کی قسمت کتنی اونچی ہے کہ انہیں تیری طرف جو کلا تو نے لگایا اس میں جگہ نصیب ہوئی۔ تو مقصود بہرحال وہی ہے، لیکن مرزا غالب جب ذکر کریں گے تو کلا کی آرائش کی نہیں بلکہ جو اس میں لال اور گوہر ٹانکے ہوئے ہیں ان کی بات کریں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور
شعروں کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔